السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت میری طرف سے جمعہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں صحت، سکون، عافیت اور ہر نعمت کی موجودگی میں ہمیں ایک اور جمعہ عطا کر دیا کہ جمعہ پڑھ لیں، صلاۃ حاجت پڑھ لیں اور دعائیں کر لیں۔ کتنی بڑی اس کی رحمت ہے۔ سورہ کہف تو پڑھی ہوگی نا، کیونکہ ایک ہفتے کے لیے آپ کا گھر اور آپ کا بدن چہرے سمیت نور سے اللہ رب العزت بھر دیتا ہے، اور یہاں سے لے کے خانہ کعبہ تک نور ہی نور ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ اور آج کے دن درود شریف بہت پڑھنا، غسل کرنا، نہانا، کپڑے بدلنے اور خوب خوب درود شریف کو پڑھنا، سورہ جمعہ پڑھنی، سورہ یاسین پڑھنی، یہ ساری چیزیں تو آپ نے کی ہوں گی نا۔ اللہ رب العزت قبول بھی کرے اور اللہ رب العزت مقبول بھی کرے، اور اللہ آپ سب کو سلامتی والی زندگی، صحت والی زندگی، عزت والی زندگی، سکون والی زندگی، ایمان والی زندگی اور بغیر محتاجی والی زندگی دے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا رب العزت ہمارے بچوں کو زمینوں آسمانوں سے روزیاں دے، لیکن ہمیں اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ کرنا مالک۔ بندہ اپنے بچوں کو دیتا ہی اچھا لگتا ہے نا، بچوں کے بچوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کے بچوں کو دیتا ہی اچھا لگتا ہے۔ بچوں سے مانگنا، انتظار کرنا ویری ڈیفیکلٹ، ٹارچرنگ ہے، خدا کی قسم۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بینک آتے ہیں، میرے بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے بچے نے فلانے ملک سے، فلانے شہر سے ہمیں پیسے بھیجے ہوں گے ہمارے اکاؤنٹ۔ وہ کہتے بینک والے نہیں آئے، وہ کہتے نہیں ہمارا بچہ کہہ رہا ہے بھیج چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر بھیج چکا ہوتا تو پھر آ بھی تو چکے ہوتے نا، نہیں آئے۔ لیکن جو پیرنٹس گئے ہوتے ہیں، ماں یا باپ، وہ کہتے ہیں نہیں، بیٹا کہتا ہے بھیج چکے ہیں۔ بیٹوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، کبھی ان سے بیچاروں سے اپنا خرچہ کوئی پڑ جاتا ہے، کبھی بیویاں جھگڑا کر لیتی ہیں کہ کیوں دیتے ہو، بس وہ اپنی ضرورتوں سے نکلنے نہیں دیتی تاکہ ان کو دے ہی نہ سکیں۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اتنا دے، ہم ان کو دیں۔ ہم کیوں جا کے چیک کریں کہ انہوں نے پیسے بیچے کہ نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کا بھی کبھی محتاج نہ کرے، کسی اور کا تو بڑی دور کی بات ہے، اور اللہ ہماری اولاد کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، ان کو بھر بھر کے پیمانے دے، اور ان کی کمائیوں میں، زندگیوں میں، صحت میں برکت دے، اور ان کو سمجھ دے۔ سمجھ یہ خدا داد ہے، بکتی نہیں ہے۔ کئی بچے اتنے میچور اور سمجھدار ہیں کہ مزہ ہی آ جاتا ہے، اور کئی مائیں کہتی ہیں ہمیں بچے مارتے ہیں، باپ کہتا ہے ہمیں لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ نہ یہ آنکھیں کبھی دیکھیں، نہ یہ کان کبھی سنیں، اللہ وہ دن نہ نصیب کرے۔ اللہ بچوں کو فرما بردار ہی رکھے، اور بچے فرما بردار ہی اچھے رکھتے ہیں۔ بیوی بہو کی کوئی غلطی ہو، بہو سے نہ کچھ کہیں، لڑیں بھی نہ، کچھ نہ کہیں، کچھ نہ کہیں، لیو ہر، اس کو صبر کریں، کوئی بات نہیں۔ بیٹے کو ڈانٹے، اس کو لگائیں 2 چپیڑے، 2 تھپڑ، کیسے جرت ہوئی یہ ہونے کی علیحدگی میں؟ اب وہ آپ کو، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے نا بیٹا، آپ نے بچہ پیدا کیا ہے، لیکن جو بچی ہے ڈاٹر ان لا، سسٹر ان لا، اس کو کچھ نہ کہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے، بس تھوڑا سا برداشت کریں، نہ آدھی کہیں نہ ساری سنیں۔ کامیاب زندگی کا راز میں نے آپ کو بتا دیا، نہ آدھی کہیں نہ ساری سنیں، نہ ان سے پوچھیں یہ چیز پڑی ہے کیا ہے، وہ کرنا کیا ہے، ہمیں کیا پڑی پوچھنے کی۔ اللہ ہم کو دے، جو آپ دے سکتے ہیں ان کو دے دیں، اور بس آپ نہ پوچھیں کیا ہے کیا نہیں۔ خوش رہیں اپنے گھر میں، چین سے رہیں، بچوں کے لیے دعا گو رہیں، کافی ہے۔ دعا ہے یوم حشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے، اور جنت کے ہر دروازے سے آپ کا نام
پکارا جائے۔ آمین الہی ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت اور شفقت سے کبھی بھی جدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا جہان کی ساری خوشیاں اور ساری نعمتیں آپ کو اور آپ کے خاندان کو عطا فرمائے۔ آمین الہی ثم آمین۔ اللہ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا، بہت ہی بڑا۔ ہماری اصل طاقت ہماری نرم مزاجی ہے۔ ہمارا اصل دین ہمیں عبادت کے ساتھ با اخلاق بناتا ہے۔ اخلاق کی بڑی قیمت ہے۔ غصہ انسان کی خوبصورتی اور عقل کو کھا جاتا ہے۔ منہ پہ بھی جھریاں پڑ جائیں گی، لائنیں پڑ جائیں گی ماتھے پہ، کیا فائدہ؟ اور لوگ آپ کی صحبت سے دوڑنے لگیں گے، کوئی بات کہیں گے اللہ کرے یہ نہ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق غصہ آئے تو تعوذ پڑھیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پانی پیجئے، اپنی جگہ بدل لیجئے۔ دین کے نام پر غصہ کرنے والے بھی اس تعلیم کو غور سے سنیں۔ اکثر ہم دین کی وفاداری میں غصہ کر کے بڑی بڑی سنتیں توڑ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی۔ لہٰذا محتاط رہیے۔ ایک بات اور، آپ اپنے سامنے والے کے غصے میں کہی ہوئی بات اگنور کریں، اگنور کرنے کی کوشش کریں، وہ اس سے شیطان کہلواتا ہے۔ غصہ کم کیجئے اور رشتوں کو بچا لیجئے۔ یہی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، اپنے رشتوں کو بچا لیجئے۔ آپ یقین کریں، جس بہو، بیٹی، بھابھی جس کے آپ منہ نہیں لگیں گے نا، بچہ بلا وجہ کی بحث میں، بلا وجہ یہ کہاں ہے، وہ کہاں جا رہے ہو، آنا کب جانا کب، نہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی پوچھنے کی؟ جو بتا دیں ٹھیک ہے، جو نہیں بتائیں ٹھیک ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اپنے گھر میں راضی بازی رہیں۔ تو جب آپ دخل نہیں دیں گے تو بچے خود آپ کو اپنی ہر چیز شیئر کریں گے، آپ یقین کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جمعۃ المبارک میں قبولیت کی جو گھڑی ہے وہ عصر سے مغرب تک ہے۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی انمول موتی اور عصر سے مغرب تک کی ایک دو دعائیں، اور باقی اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت اپنے پہ بھروسہ کرنے والے کا بھروسہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ کام بھی کر دیتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نے خود ہی تو کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ پر۔ کہتے ہیں کہ ایک کسی کا ملازم تھا، وہ بڑا ہی وفادار تھا، بڑا خدمت گزار تھا، اس کا مالک بڑا اس سے خوش تھا۔ اس نے خوش ہو کے سوچا کہ میں اس کی تنخواہ بڑھا دوں۔ اس نے کیا کیا، اس کے بغیر بتائے، کئی سال سے کام کر رہا تھا، اس کی 5,000 روپے تنخواہ بڑھا دی۔ سمجھا کہ شاید اب یہ میرا شکریہ کہے گا، یعنی کہ کہے گا بہت اچھا کیا، بہت اللہ یہ وہ۔ اس نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہا۔ وہ بڑا حیران ہوا ہے، بیٹھے بٹھائے کہ 5,000 تنخواہ بڑھا دی ہے میں نے، اور اس نے پھر بھی شکریہ نہیں کہا۔ وہ اس نے مہینے 2 مہینے بعد چیک کرنے کے لیے کیا کیا، اس کی 5,000 تنخواہ گھٹا دی۔ پھر دیکھا اس غریب نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، اس نے صبر شکر کیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ابھی بھی گلہ نہیں کیا، ورنہ کہتا جی آپ اپنا ملازم کا بندوبست کریں، جی میں جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیا۔ تو اس نے کہا ذرا پوچھ ہی لوں اس بچے کو، نہ بڑھانے پہ شکریہ نہ گھٹانے پہ گلا، کیا بات ہے؟ اس نے بلایا، بات سنو۔ اس نے کہا میں نے تمہاری تنخواہ بڑھائی 5,000 روپے، تم نے شکریہ ہی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، گھٹائی تم نے گلہ ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا جی صاحب جی بات یہ ہے، جب آپ نے 5,000 تنخواہ بڑھائی تو ایک دن پہلے میرے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تھا۔ میں نے کہا اللہ رب العزت نے جو روح بھیجی ہے اس کے رزق کا بندوبست کر کے بھی بھیج دیا۔
سبحان اللہ، ہوتا تو ایسے ہی ہے، ہم نہیں کسی کو کچھ دیتے، وہ دلاتا ہے، وہ دیتا ہے، ہمارے ہاتھوں دلا دیتا ہے، دیا وہی اس کا ہے، ہم اپنے پاس سے تو کچھ لائے ہی نہیں ہے، پھر ہمارا کیا ہے؟ ہم سب سوچیں کیا ہم پیدا ہوتے وقت کچھ لے کے آئے تھے؟ کچھ تھا ہمارے پاس؟ نہیں۔ کیا جب ہم مریں گے ہم کچھ لے کے جائیں گے؟ نہیں۔ تو اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچہ آیا ہے تو اللہ نے ساتھ ہی اس کے رزق کا بندوبست کر دیا۔ جب آپ نے 2 مہینے بعد تنخواہ کم کر دی 5,000، اس وقت 2-3 دن پہلے میری والدہ انتقال کر گئی تھی، تو میں نے سوچا وہ میری ماں کا رزق جو آ رہا تھا نا وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، کیونکہ ماں جو واپس لے لی تو رزق بھی واپس لے لیا۔ تو میں نے پھر اللہ کا شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، جو تو نے دیا اس پہ تیرا شکر، جو تو نے دے کے لے لیا اس پہ تیرا شکر، تیری حکمت تو ہی جانتا ہے رب العزت، بندہ تو نہیں سمجھ سکتا نا۔ اس لیے میں آپ ہم سب کوشش کیا کریں ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر کریں۔ ہماری اوقات نہیں ہے، اس سے بڑھ کے وہ ہمیں نواز رہے ہیں، پھر اور ہمیں اللہ سے کیا لینا۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں، یہ واقعے میرے دل میں کھپے ہوئے ہیں، میں ان کو یاد کرتی رہتی ہوں تو میرا دل چاہا میں آج بتاؤں گی بھی۔ ایک جوان لڑکا تھا، وہ حج پہ جا رہا تھا۔ حج پہ جاتے وقت کسی بزرگ نے پوچھا بابا جی نے، بیٹا کہاں جا رہے، کیا تیاری کر رہے ہو؟ اس نے کہا بابا جی حج پہ جانے کی تیاری کر رہا ہوں اللہ کے گھر۔ اس نے کہا اچھا، بہت اچھی بات ہے، تو ایسے کرو کہ مجھے بھی لیتے جاؤ، مجھے بھی لے جاؤ۔ اس نے کہا تو چلیں۔ بابا جی اس کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہونے لگ گئے، چلے گئے۔ انہوں نے جب وہ عرفات کے میدان میں پہنچے تو اس بابے نے کہا لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوا، اے رب میں حاضر ہوا۔ آگے سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا لبیک اللہم لبیک، آواز پھر آئی لا لبیک، تیری حاضری نہیں ہے۔ تیسری دفعہ اس نے پھر کہا لبیک اللہم لبیک، آواز پھر آئی لا لبیک۔ اس لڑکے نے کہا بابا جی آپ یہ آواز سن رہے ہیں کہ صرف مجھے آ رہی ہے؟ اس نے کہا سن رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جب آواز آ رہی ہے کہ لا لبیک، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، تو کیوں لبیک لبیک کہتے جا رہے ہو؟ اس نے کہا اگر میں یہاں آ کے لبیک لبیک نہ کہوں بیٹا تو میں کس در پہ جا کے لبیک کہوں؟ کون سی جگہ ہے جہاں میں جاؤں اور میں لبیک اللہم لبیک کہوں؟ اور کون سی جگہ ہے؟ میں 70 سال سے آ رہا ہوں، 70 ایئر سے، اور ہر دفعہ یہی آواز آتی۔ اس دن اللہ کا جوش اللہ کو آ گیا، اس کی رحمت جوش مار گئی۔ اس نے کہا کہ تیری حاضری قبول ہوئی، تیرا آنا اللہ نے قبول کر لیا، اور جو 70 سال تجھے لا لبیک کہا گیا وہ حاضری بھی ہو گئی، وہ 70 حج بھی تیرے قبول ہو گئے۔ تو مانگتے رہا کرے، رو رو کے، امید سے، یقین سے، بھروسہ کر کے، وہ ایک نہ ایک دن سن ہی لیتا ہے۔ کب تک کوئی دروازہ بند کرے گا؟ آپ کسی کی بیل کرتے ہی جائیں، دروازہ نوک کرتے ہی جائیں، تنگ آ کے کسی وقت تو وہ کھولے گا، ہاں بھائی بتاؤ کیا بات، ہٹتے کیوں نہیں ہو، لگے کیوں وہ بار بار بیل کرنا؟ یہی حساب ہے۔ بھروسہ رکھے اللہ پہ، بہت بڑا اللہ ہے، بہت بڑا۔ اچھا پھر میں آپ کو ایک اور بہت ضروری سناؤں، رابطہ اور تعلق، کنیکٹ اور کنیکشن۔ کسی نے اپنے استاد سے پوچھا سر یہ آپ ایک دن بات سنا رہے تھے کنیکٹ اور کنیکشن، پتہ نہیں آپ نے آگے بتایا تھا میں بھول گیا ہوں یا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا سر آج بتائیں۔ وہ پہلے اس کو دیکھتا رہا، استاد نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اس نے کہا سر بتائیں نا، آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں ٹال مٹول نہیں کر رہا، بس میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا سر بتائیں۔
اس نے کہا اچھا مجھے بیٹا یہ بتاؤ کہ تم اب مطلب پڑھ رہے ہو یا کوئی اپنا بزنس یا جاب کر رہے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں اپنا بزنس کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو؟ اب وہ حیران ہوا، میں کنیکٹ اور کنیکشن پوچھ رہا ہوں، یہ سٹوری پوچھنے لگ گئے سارے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کتنی دیر ہوئی ہے تمہیں اپنے والد کے ساتھ ملاقات ہوئے؟ اس نے کہا کوئی 2-3 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، پھر اس نے کہا آخری دفعہ تم نے اپنے والد یا والدہ کے ساتھ کب کھانا کھایا تھا؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں جب گیا بھی تھا تو ان کے ساتھ میں مصروف تھا، کھانا نہیں کھا سکا۔ میرا خیال ہے کہ ہو گئے ہوں گے 8-10 مہینے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ پھر اس نے پوچھا تمہارے بہن بھائی شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ؟ اس نے کہا سارے میرڈ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آخری وقت کب اپنے بہن بھائیوں سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہم سوچ کے کہ 2 سال پہلے عید تھی نا تو ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا کتنے دن بہن بھائی اکٹھے رہے؟ اس نے کہا 3 دن، بہت انجوائے کیا، 3 دن رہے تھے، اس کے بعد 2 سال سے عید پہ جانا۔ اس نے کہا اچھا تو یہ جو ہے نا کسی کے گھر میں رشتہ بن جانا، پیدا ہو جانا، کسی کا بہن بھائی ہو جانا، یہ ہے کنیکٹ ہو جانا۔ تم اس کے بیٹے ہو، ماں ہے تمہاری، باپ ہے، وہ تمہارے بہن یا بھائی۔ کنیکشن وہ ہے کہ تم ان سے کتنی بار ملتے ہو۔ تم صرف کاغذ کے 4 چھلکے جمع کرنے کے لیے ہر وقت دوڑے رہتے ہو، اور تمہیں یہ تک ہوش نہیں کہ اپنے ماں باپ سے ابھی بات کرنی یا ملنا ضروری ہے۔ تمہیں یہ بھی ہوش نہیں کہ اپنے بہن بھائیوں سے ملاقات ضروری ہے، اور کسی بھی بہن بھائی کو ہوش نہیں۔ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ اب آپ کو کنیکٹ اور کنیکشن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو میں نے یہ اس لیے بتایا ہے کہ ہم لوگ بھی اب اسی دوراہے پہ ہیں۔ میں بھی کافی دیر سے نہیں جا سکی اپنے گھر، اور میرے بھائی عید پہ بلا رہے تھے، پچھلی عید پہ بیٹے نے چھوٹے نے بہت ضد کی کہ جانا ہی جانا جانا ہی جانا، لیکن میں نے کہا یہاں پھر بچے تو سارے ہیں نا ہمارے، تو ادھر ہی سارے مل لیں گے، اب اتنی دور کیا جانا۔ غور کریں، ہم بھی تو انہی چکروں میں مصروف ہیں نا۔ ہاں یہ کام ہے، کل وہ میٹنگ ہے، پرسوں وہ فلانی چیز ہے، فلانی چیز ہے، فلانی پارٹی ہے، فلانا ضروری ملنا ہے۔ بس کیا ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے وہ آ جائیں گے اب؟ نہیں۔ میری ماں ہر عید پہ کہتی تھی کہ پہلے ہر عید پہ آتی تھی، ہر عید پہ آتی تھی، اب کئی سالوں سے عید پہ نہیں آتی۔ میرے بیٹے چھوٹے کو کہتی تھی اس کو لے کے آؤ، بڑا تو کینیڈا تھا نا اس وقت، تو کہتے جب میں کہتی ہوں کہ آ جاؤ، وہ کہتی ہے کہ میں کیسے آؤں، ہمارے گیس اسٹیشنوں پہ بہت رش ہوگا، بینک بند ہوں گے، پیسے سنبھالنے ہوں گے، ہماری بیکریوں پہ میرے بہت کام ہوگا، کیونکہ یہ میرا بزنس ہے، میرے میاں کا یا بچوں کا تو نہیں ہے نا، تو مجھے یہ سنبھالنا ہوگا، مشکل ہے۔ اور میری ماں نے 7 سال پہلے میرے بیٹے کو کہا اس کو نہ بتانا، وہ کون سا اپنی پیکنگ خود کرتی ہے، اس کے ملازم جو ہے وہی کر کے دیتے ہیں نا، ان کو کہنا اس کا 1 ہفتے کا 10 دن کا سامان پیک کر دیں، بس تم گاڑی میں رکھوا کے اس کو پتہ نہ لگنے دینا، بس اس کو گاڑی میں بٹھانا اور لے آنا، پھینک کے لے آنا، میری ماں نے کہا۔ اور میرے بیٹے نے ایسے ہی کیا، اور میں نے اپنی ماں کے لیے جو گفٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے یا میرے سمدھیوں نے جو دیے ہوئے تھے وہ میں نے کوریئر کرنے تھے، اس نے وہ بھی کوریئر والے اس کو روک دیا کہ کوریئر نہ کرنا، ہم خود جا رہے ہیں، وہ بھی اس نے گاڑی میں رکھ دیے، جو ان کی طرف سے کسی کام ہو، کوئی کریٹ آئے یا کسی کے کچھ آئے وہ بھی اس نے بیچ میں رکھ لیے، جو میل نے لے کے جانا تھا وہ بھی رکھ لیے، اور چل پڑا۔ اور جب میں ساہیوال پہنچی تو میری ماں تندرست تھی، نہ بیمار، نہ اس کو کچھ بھی نہیں تھا۔
تو میں جب جا کے پہنچی ہوں تو میرے بیٹے نے کہا اس طرح سوچ لیا کہ اس طرح پہنچیں گے سحری کا وقت ہو تاکہ سب گھر والوں کو ڈسٹرب بھی نہ کرنا پڑے درمیان میں. جب ہم پہنچے ہیں 2-2:30 بجے وہاں تو میری امی نے پیار دیا, آ گئی ہو, یہ ہے وہ ہے, تھوڑی دیر بیٹھ کے گپ شپ کی, بالکل ٹھیک تھی. اور میرا دل ہوا کہ میں سارے گفٹ نکال کے ابھی اپنی امی کو دکھاؤں. پھر میرے دل میں آیا کہ میرے بھائی بھابیاں کہیں گے دن بھی تو چڑھنا ہے, تو اس وقت دے دے اس کو, بچی تھوڑا ہے ابھی رولا پڑا ہوا ہے. تو میں جا کے اپنے بیٹے کے ساتھ کمرے میں لیٹ گئی, لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی پوری رات. مجھے پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی تھی, نہ کوئی ٹینشن نہ کچھ بلا وجہ اللہ کی طرف سے. اب صبح میں کروٹیں لے رہی ہوں تو مجھے, لیکن میں نے کہا ہو سکتا کہ بھابیاں لیٹی ہوئی نہ ہوں کیونکہ روزہ رکھ کے قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے پھر سوئی ہوں تو پھر میں ڈسٹرب کروں. میں کروٹیں لے رہی ہوں. اتنے میں میرے کان, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا گھر بہت بڑا ہے, میرے کان میں آواز آئی میرے بھائی کی, ایمبولینس بھیجے جلدی. میں نے غور سے پھر سنا, پھر وہ کہہ رہا ہے جلدی ایمبولینس آئے. تو میں کمرے کا دروازہ کھول کے دوڑی, کیا ہوا ہے, ایمبولینس کیوں آئے؟ تو وہ اونچی چیخیں مارنے لگا. جب میں گئی میری ماں بیٹھی ہوئی تھی جیسے میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور سوپ کا پیالی اس کے ہاتھ تھی, چمچے سے پی رہی تھی, اور بس ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اور ہماری تندرست اب میں سب کو یہ نصیحت کر رہی ہوں, کسی کو ماں کے برابر ہوں گی, ماں کی حیثیت سے, کسی کو بہن کی حیثیت سے, کسی کو بیٹی کی حیثیت سے, بخدا اپنے گھر والوں سے رابطہ رکھیں. چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں, سب چیزیں چھوڑ جائیں گے. اعلیٰ چیزیں, اعلیٰ کیا کریں, کہیں جائیں گی ہمارے ساتھ. یہ جیتی زندگی کا سنگار ہے. آخر میں ساتھ جانے والی تو ہماری وہ ہے جو اچھائیاں ہیں, نیکیاں ہیں, عمل ہے. بس یاد رکھیں. آج یہ میرا دل تھا کیونکہ شاید مجھے میری ماں یاد آ رہی تھی, میرا دل چاہا آپ لوگوں کو بتاؤں. اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ایک کروڑ پتی آدمی تھا, اس نے کہا مجھے اتنا کریز تھا اچھے سے اچھا امیر سے امیر بننے کا. میں 4 مراحل میں سے گزرا. پہلے مرحلے پہ میں نے مال و اسباب جمع کیا بے حساب بے کتاب, لیکن پھر بھی میری تسلی نہیں ہوئی. دوسرے پہ میں پہلے مال و دولت جمع کی. دوسرے پہ میں نے اسباب جمع کیے, یعنی کہ اشیاء مہنگی, چیزیں مہنگی, شوشہ والی ڈیزائنر, اور گاڑیاں جس کو پہلے کہتے تھے نا نشان زدہ گھوڑے, تو اب وہ نشان زدہ گاڑیاں آپ کو پتہ ہی ہے. یہ پورش, یہ بینٹلے, یہ لینڈ کروزر, مرسڈیز, یہ BMW, یہ آڈی Q7, یہ A4, یہ فلانی, یہی ہے نا چیزیں جن پہ لوگ مرتے ہیں. اس نے کہا پھر بھی مجھے سکون نہیں آیا. تیسرے مرحلے پہ میں نے کہا اس سے بھی شاید آگے بڑھوں, تو میں نے کیا کیا, میچ خریدے, میچ, اربوں روپیہ کمایا. ریزورٹ, ٹورزم کے لیے ریزورٹ بنائے, کوئی سکون نہیں. مجھے کسی نے کہا یہاں پہ بچے ہیں جو کہ ہینڈی کیپ ہیں, ان کو ویل چیئر چاہیے. تو میں نے ان کے لیے بہت ساری ویل چیئر لی. انہوں نے کہا چلے آپ آئیں اپنے ہاتھوں سے دیں. کہتا میں نے کہا آپ دے دیں. اس نے کہا نہیں آپ جا کے دیں, آپ کو خوشی ہوگی. کہہ رہا میں چلا گیا, ہر بچے کو میں نے خود ویل چیئر دی, اس پہ بٹھایا. بچے بڑا خوش ہو کے ایسے دوڑنے پھرنے لگ گئے. کہتا میرے بھی دل کو بڑا سکون, وہ مجھے حقیقی خوشی سے اللہ نے روشناس کرایا. یاد رکھیں حقیقی خوشی کسی غریب کا دل خوش کرنے میں ہے. حقیقی خوشی کسی غریب کا دل جیتنے میں ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم. آنکھ کھولا کریں, پہلے غریبوں کو پہلے ہی پیسے نکال کے رکھ دیا کریں. اپنے گھر کے جو کام والے ہیں نا, اللہ ان کو بہت دے خوشیاں, ان کو راضی کیا کریں. جو چیز دینی ان کو دیا کریں. مسجدیں بنانی, یتیم خانے بنانے, فلانا بنانا, بہت ہے بنے ہوئے.
انسانوں کو تو دیکھے نا پہلے، مسجدیں تو ہے خالی پڑی ہیں، یتیم خانے تو ہیں، بچے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ تو ہے، اللہ ہی بس خیر رکھے۔ کہتا جب میں آنے لگا ایک بچہ ویل چیئر سے نیچے اترا، ایسے ایسے سہارا لے کے، اس سے میرے پاؤں پکڑ کے اوپر دیکھنے لگ گیا۔ کہتا میں نے کہا بیٹا آپ کو کچھ اور چاہیے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا پھر آپ پاؤں پکڑ کے مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں اوپر دیکھ کے؟ اس نے کہا جی میں آپ کے نقوش حفظ کر رہا ہوں، جب قیامت ہوگی جنت میں جائیں گے تاکہ میں آپ کو پہچان سکوں اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں کہ یہ ہے وہ جس نے ہمیں ویل چیئر لے کے دی تھی، یہ ہے وہ شخص، میں وہ شکل ہی۔ تو کہتا مجھے حقیقی زندگی کی خوشی محسوس ہوئی۔ آپ یقین کریں اللہ نے مجھے سب نعمتیں دی ہوئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا یہ منہ نہیں میں شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ میں سونے کا نوالا لے کے چمچہ لے کے پیدا ہوئی۔ اللہ نے مجھے ایسے پیدا کیا گھر میں جہاں میں نے گری ہوئی چیز خود نہیں اٹھائی، بیل کی کوئی آ کے اٹھائے، اپنے ساکس کبھی خود نہیں اتارے، اپنے گھر آ کے میرے شوہر نے میرے بچوں نے میرا بڑا احترام کیا، میری بہویں میری بہنیں میری بیٹیاں سب پیار کرنے والی ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں نے بہت ادب احترام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب میں اپنے گھر کے ملازم اور جو میرے ورکر جو میری بوتیک میں میرے پاس کام کرتے رہے ہیں، یا میرے سی این جیوں پہ یا میری بیکریوں پہ اس کی ورک شاپوں پہ یا جو میرے ریسٹورنٹ تھے اس پہ کام کر رہے تھے، ان کی مدد کر کے میں خود ہی اپنے پاس سے ان کی کمیٹیاں ڈالتی تھی، پھر خود ہی ان کے سامنے ان سے چٹیں ڈلواتی تھی، ہر ایک کے نام کی اپنا اپنا نام لکھو، ان سے چٹ اٹھواتی تھی، جس کی نکل آتی تھی اس کو اپنے پلے سے پیسے دے دیتی تھی، پھر لیکن اس کی چٹ باہر کر دیتی تھی، پھر اگلے کسی اور کی نکل آئی۔ اس طرح ہم لوگ عمرے پہ بھی اپنے ایک اسٹیشن سے ہم عمرے پہ جس کی نکلے اس کو عمرے پہ بھیجتے تھے، ہر 5-6 مہینے بعد، کبھی سال بعد۔ اسی طرح جو کسی کے لیے کر سکے، وہ جو سکون ہے، وہ جو دعائیں ہیں، وہ جو ان کی دعائیں ہیں، ان سے بس میرے بچے یا میرا شوہر یا میں ہمیں اللہ سیڑھیاں چڑھاتا گیا۔ یقین کریں پتہ نہیں کتنی دفعہ بزنس میں دھوکہ کھا لیا، لوگوں سے پیسے پھنس گئے، ان کی دعاؤں سے دوبارہ کھڑے ہو گئے، دوبارہ اللہ نے نواز دی۔ بس یہ میری ریکویسٹ ہے، یہ کیا کریں، یہ کیا کرے، اللہ خود ہی آپ کو دے گا۔ کہاں سے دے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگیوں سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے سورۃ طلاق میں، تو کیا نعوذ باللہ میرے منہ میں شٹ، کیا اللہ جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ میں جھوٹی ہوں، ہم سب جھوٹے ہیں، وہ ایک ہی تو سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ۔ اس پہ آپ بھروسہ رکھیں، وہ ہمیں بہت کچھ نوازے گا۔ اسی طرح میں اور آپ کو بتاؤں، کئی دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے، دن میں مجھے کئی فون آتے ہیں باہر کے ملکوں سے بھی، یہاں سے بھی، کئی دفعہ وائس نوٹ آ جاتے ہیں، کئی دفعہ فون آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری ساس نے ہمارے پر جادو کر دیا، ہماری بہو نے جادو کر دیا، ہماری دیورانی جٹھانی نے کر دیا، ہماری نند نے کر دیا، ہماری بھابھی نے کر دیا۔ یار خدا کا خوف کریں، کوئی شخص ہمیں نفع یا نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہاں جادو ہوتا ہے، ہاں کالا علم ہوتا ہے، ہاں نظر بد لگتی ہے، لیکن یہ تبھی چلتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہم میں کوئی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں تو ہماری غلطی کے سزا کے طور پر کسی کا وار ہم پر چل جاتا ہے، کمی ہم میں ہوتی ہے، رضا اس کی ہو جاتی ہے ہمیں چپیڑ لگانے کی کہ یہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، نمبر دو اپنی چیزوں کو ہم شو مار مار کے اناؤنسمنٹیں کرتے ہیں نا، ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا چیزوں کو ڈھانپ کے رکھو،
ہم کیا کرتے ہیں، کسی ہوٹل میں گئے چیک ان چیک آؤٹ فلانے ہوٹل سے، کہیں سیر پہ گئے فلانی جگہ ہم جا رہے ہیں، کسی اور کنٹری گئے فلانی جگہ جا رہے ہیں، کوئی اور چیز خریدی، یہ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم خود ہی مشہور کر رہے ہیں تو نظر تو برحق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور گھوڑے کو اور یہ جو ہے اونٹ کو، بھیڑ بکری کو چولہے پہ چڑھا دیتی ہے، بھینس گائے کو، اس کو لوگ پھر فٹ ذبح کر لیتے ہیں نا، کھا لیں بیچ لیں گوشت کو، ہماری غلطی ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی پہ بلا وجہ آپ وہ چیزیں پڑھیں نا جو میں نے بتائی ہیں 4 دن پہلے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہر روز 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، بلکہ میں تو 7 دفعہ پڑھتی رہی ہوں کم از کم، 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام۔ آیت الکرسی پڑھیں بہت زیادہ، آخری کل پڑھیں، اور سورہ قلم کی آخری آیات وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ 7 دفعہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پیئیں، پلائیں، کھانے میں چائے میں وہ ڈالیں، اور گھر میں چھڑکاؤ کریں چاروں طرف، اندر سپرے۔ مجال ہے جادو ہے، اور بہت سی آیت ہے قرآن مجید میں، وہ پڑھیں، میں بتا چکی ہوں۔ اگر ضرورت ہوگی لوگ کہیں گے تو میں کسی دن دوبارہ وہ ایپیسوڈ کر دوں تھوڑی رد و بدل کے ساتھ، لیکن کسی کو جادوگرنی یا کچھ نہ کہا کرے، مجھے تو کبھی نہیں دل میں آیا۔ میری بہویں ہیں میری جان ہے، میری بھابیاں ہیں میری جان ہے، میرے سمدھی ہیں میری جان ہے، میری خوشی ہیں، میری دن رات ان کے لیے دعائیں ہیں۔ بلا وجہ وہم کرنا، بلا وجہ الزام تراشی کرنا، یہ اچھی بات ایسے نہ کیے۔ کہتے ایک بندہ تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی، ایک خراب ہو گئی تھی، لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت کو اس کو ملک بدر کر دیں، یہ بڑا ہی منحوس ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس کو یہ دیکھ لیتا ہے یا مل جاتا ہے صبح، بس اس کی بدبختی آ جاتی ہے، پھر نہیں وہ اس کی بدقسمتی کہیں جاتی، ملک سے نکال دیں اس کو۔ اس نے کہا ٹھہرو ذرا میں اس کو مل لوں، دیکھ لوں، پھر میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ اب وہ اس کو بلا لیا وزیروں نے، اور وہ آ گیا۔ اب آ گیا تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، اپنا جوتا پہننے لگا، تو اس میں کسی خطرناک بچھو نے کاٹ لیا، وہ تڑپنے لگ گیا کہ بھئی بہت اس کو تکلیف ہوئی، کئی دن بستر پہ رہا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا، اس نے کہا یہ واقعی منحوس ہے، اس کو اس ملک سے نکال دو یا قتل کر دو۔ اب وزیر بیچارہ بڑا پریشان ہوا، اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ کی طرف سے بچھو نے کاٹ لیا جوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب پڑا ہوا جوتا پہنو تو یوں جھاڑو، اندر کوئی چیز نہ ہو، پھر اس جوتے کو پہنو، بسم اللہ الذی لا، اسی طرح کپڑے کو جھاڑو، یہ نہ ہو اندر کوئی بھیڑ ہو، چھپکلی کا بچہ ہو، کچھ اور ہو، اور کوئی جنات یوز کرتے ہیں ہمارے کپڑے۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے کئی دفعہ بتایا، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ میں کوئی شرک والی یا وہم والی بات ہی نہیں کر رہی، میں پڑھے لکھوں والی بات کر رہی ہوں۔ پہنتے ہیں آپ ان کو جھاڑیں اور پہنیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اگر میں جان کی امان پاؤں تو آپ کو ایک بات کہوں؟ اس نے کہا ہاں ضرور کہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اس نے بھی تو صبح آپ کا ہی چہرہ دیکھا تھا نا پہلے، اگر آپ نے اس کا دیکھا، اس سے بھی تو پہلا چہرہ آپ کا دیکھا۔ اب 7 دن سے قید میں ہے، تو وہ بھی تو کہتا ہوگا منحوس ڈاکٹر بادشاہ کا چہرہ دیکھا قید میں ہوں، تو پھر اس کا کیسے اب اس کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ وہ یہ سوچے گا، آپ یہ سوچیں گے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ خود ہی سوچ لیتا ہے، خود ہی سچا ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بات یہ بھی ٹھیک ہے، چلو اس کو چھوڑ دو۔ یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ پچھلے 1-2 دنوں میں اتنے فون آئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جادو ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہو گیا ہے،
ادھر باغ دیکھے ہیں، ادھر کتاب میں دیکھے ہیں، ادھر گھر میں دیکھے ہیں، کسی نے کہا کچھ دیکھا ہے، تو یہ چیزیں پڑھیں اور اللہ پہ توکل کریں بس. ضروری نہیں کہ کوئی ہمارا یہ رشتے ہی کچھ کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کریں. اچھا، اب میں آپ کو وہ انمول موتی بتا دوں. ہمیں یہ انمول موتی طارق محمود صاحب نے دیے تھے، اللہ ان کو لمبی زندگی صحت والی دے. ان کے پاس گئے تھے، کوئی ایسی چیز بتائیں پڑھنے سے سکون ہی رہے اور کام بھی آسانی ہو. آپ یاد رکھیں صبح اور شام دونوں ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، مشکل نہیں ہے. درود شریف پڑھیں، مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی کے بعد آمن الرسول دو آیتیں آخری پڑھیں. اس کے بعد آپ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ والی جو ہے نا یہ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء 2 آیتیں 26-27 یہ پڑھیں. پھر آپ لقد جاءکم رسول من انفسکم سورہ توبہ کی آخری ختم ہونے تک 2 آیتیں ہیں یہ پڑھیں. اس کے بعد آپ کیا پڑھیں؟ اس کے بعد آپ پڑھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ جو 2 آیتیں یہ پڑھیں. پھر آپ وہ دعا پڑھیں جو ہے نہیں کہ کوئی آگ بھی نہیں لگ سکتی اس کا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ علی کل، یہ والی آخر تک یہ دعا جو ہے نا. پھر آپ کا بہت ٹائم لگے گا، میں تو پڑھ دوں گی، یہ ہر کتاب میں ہوگی. ابو درداء کی ہے میرا خیال دعا، حضرت ابو درداء کی، جس سے انہوں نے کہا میرے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی، میں تو یہ پڑھتا ہوں اور واقعی یہ صحیح ہے، یہ پڑھیں. اور پھر آپ قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بس. اور یہی شام، نہ جادو، نہ بیماری، نہ تنگی، نہ پریشانی، نہ الجھن، نہ جھگڑے، نہ ناکامی، نہ قرض، نہ مرض، نہ علت، نہ قلت، نہ ذلت. یہ ہیں انمول موتی. بس آپ نے ان کو ایک ایک لفظ لکھنا ہے نا، جب میں جیسے جیسے بتا رہی ہوں، پھر تو آپ نے قرآن پاک سے نکال لینا. ایک بات ہو گئی. اور دوسرا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ کفایت کر ہماری حلال کی گئی روزی سے، بچا کے ہمیں حرام کی گئی روزی سے، اور تو اپنے سوا اب ہمیں ہر کسی سے بے نیاز کر. اس کی آپ کم از کم 5 تسبیحاں پڑھا کریں بعد نماز عشاء یا مغرب کے پڑھ لیا کریں. اچھا، اب آپ نے اور کیا پڑھنا ہے؟ یہ یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفم بخلقہ، اے اللہ جو اپنی مخلوق پر بہت ہی شفقت فرماتا ہے، باریک بین ہے ان کے بارے میں. یا علیمم بخلقہ، جو اپنی مخلوق کی ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے. یا خبیرم بخلقہ، جس کو ان کے حال کی خبر ہے، اب کس حال میں ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. الطف بھی، لطف و کرم فرمانا مجھ پر. یا لطیف کیونکہ تو لطف فرمانے والا، یا علیم کیونکہ تو علم والا، یا خبیر کیونکہ تو خبر والا ہے. اس کی بھی کم از کم 3 تسبیحات بخدا پڑھ لیا کریں. اور جمعے میں سب سے جمعے کے دن قبولیت کا وقت عصر سے مغرب کا ہے، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت جو تھے نا اسامہ بن زید بن حارث کو کہتی کھجور پہ چڑھ جاؤ، جب پتلا سا سورج رہ جائے تو مجھے آواز دینا، میں پھر اور زوروں سے دعا کروں. یہ یہاں تک قبولیت کا وقت ہے. اس میں آیت الکرسی بے حساب پڑھنا بہت اجر ہے، ٹھیک. اور اس میں سورۃ تغابن کی آیت اللہ لا الہ الا ہو
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایک تسبیح. آپ نے سورہ مزمل، اس میں بھی اسم اعظم ہے، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو وَفَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. آپ کا کیا ہوگا؟ بیڑا پار، کام ریڈی. روز پڑھیں لیکن جمعے کو تو کسی حال ناغہ نہیں ڈالنا یہ پڑھنے سے. آیت الکرسی اور یہ دو جو میں نے بتائی ہیں، پہلے یہ دو پڑھ لینا، ایک ایک تسبیح، یہ دو پڑھ کے پھر بس آیت الکرسی بغیر گنے بس تسبیح پکڑ لیں، لیکن آپ نے شمار نہیں کرنا، جتنی پڑھی جائے پڑھتی جانا ہے، یاد رکھنا. پھر میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں گی، کسی دن آپ عصر کے بعد وہ بھی پڑھنا، کام آپ کا ہو جائے گا. لیکن پھر آپ اس کو عصر کے بعد، یعنی کہ وہ جمعہ ضروری نہیں ہے، اس کو کئی دن عصر کے بعد پڑھنا. انشاءاللہ مجھے یاد رہے گا، میں بتاؤں. یقین کریں میں سارا دن اپنی پرانی ڈائریاں دیکھتی رہتی ہوں، پھر مجھے یاد آ جاتا ہے کیونکہ وہ میں پڑھتی رہی ہوں. کئی چیزیں میرے بھی برین سے محو ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس سے نا مجھے یہ سروائیکل پین تھوڑا سا شروع ہو گیا. کل مجھے ایسے چکر سے آ رہے تھے، اللہ کا شکر ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے. زیادہ یوں جھک کے لکھنے سے رات تک لکھتے رہو، جب کوئی بات یاد آئے سوئے بھی اٹھ کے لکھنا شروع کر دو پوائنٹ. پھر وہ پوائنٹ پڑھ کے پھر آگے ڈیٹیل میں خود ہی بتا سکتی ہوں نا، اس لیے نوٹ کرتی ہوں کہ رہ نہ جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرتی ہوں، اللہ گواہ ہے، کہ آپ کو اچھی چیزیں پہنچاؤں. یہ نہیں کہ میں ایویں ہی بات کرتی جاؤں، ہاں کرنا، پوری سننا، پورا لکھنا، سبسکرائب کرنا، ادھر بھیجنا ادھر بھیجنا. جو آپ کی مرضی کرے نہ کرے، آپ کی مرضی. جس کو اچھا لگے کرے، نہیں اچھا لگے نہ کرے. اچھا لگے پھر بھی کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ میرے ذکر گروپ پہ دیکھتے ہیں لیکن وہ مطلب سبسکرائب نہیں کرتے. یہ بھی ان کی کوئی خواہش ہوگی، کوئی بات نہیں، اللہ ان کو فائدہ دے. مجھے جو سبسکرائبر میرے چاہیے اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں الحمدللہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب ہمیں اس پہ ڈیٹیل آتی ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ 40% لوگ جو ہے نا مطلب واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں، اور کم از کم 15-16% اس پہ بھی دیکھتے ہیں پیج پہ میرے فیس بک. تو میں نے نہیں کبھی کہا سبسکرائب کریں نہ کریں، سو وٹ، مجھے کیا لینا دینا. اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. اللہ میرے بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں دے، زندگی دے، صحت دے، میرے بچوں کے بچوں کو زمین و آسمانوں سے خوشیاں دے. اللہ میرے شوہر کو صحت والی لمبی زندگی دے. مجھے اللہ عزت والی، شرم والی، حیا والی، کامیابیوں والی زندگی دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ میرے بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو سلامتی دے، خوشیاں دے، سکون دے. اور اللہ میرے والدین کے، میرے ننھیال دیہال سسرال کو جنت الفردوس میں بلند سے بلند درجات دے. میرے استادوں کو، قاری صاحب کو، آپا جی کو، حفظ نظر صاحب کو بہت بلند درجات دے. بہت نیک لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے. کبھی بھی پتہ نہیں ایسے لوگ دوبارہ کبھی دنیا میں اللہ نے بھیجنے ہیں کہ نہیں بھیجنے. پہلے تو آتے تھے نا، لیکن اب تو ہمارے وہ کارنامے نہیں ہیں نا کہ اللہ ہم پہ اتنی مہربانیاں کرے. بہرحال شاید وہ کبھی کرے. اب تو دجال کے زیادہ چانس نظر آتے ہیں، کیونکہ حیا جا رہی ہے عورتوں میں، چاہے وہ بڑی عمر کی ہوں، مردوں میں چاہے بڑے ہوں، لڑکیوں میں جس عمر میں بھی ہوں، چھوٹوں میں جو بھی ہوں، مولوی ہوں ان میں بھی. میں نہیں کہتی 100%، لیکن جب زیادہ لوگ ایسے ہو جائے تو پھر ان کو کیا کہا جائے. اللہ رب العزت ہمیں حیا والی، زندگی والی اور سکون والی اور راحت والی اور چین والی زندگی دے. اللہ پاک ہماری عزت دے، ہمارے پردے رکھے، ہمارے عیبوں کو ڈھکے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں کسی کا مدد کرنے والا بنائے، کسی کو کھینچ کے گرانے والا نہ بنائے. اللہ ہمیں چغلیاں کرنے کی توفیق بھی نہ دے، کسی کو نقصان دینے والی بھی نہ کرے. اور اللہ ہمیں جوڑنے والا بنائے، اللہ ہمیں توڑنے والا، فاصلے کرنے والا، دور کرنے والا بھی نہ بنائے. خوش رکھے سب کو اپنے اپنے گھروں میں. اللہ بڑا ہی عظیم ہے. ہر ایک کی دلی مرادیں جو جائز ہیں، نیک ہیں، اچھی، ان کو پورا کرے. تو مجھے اجازت دیجیے،
امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے گا. میری جو بھی باتیں ہیں نیچرل ہیں اور میرے تجربے کی ہیں. باقی اللہ نے کے بعد. خدا حافظ.